اور یہ 2 سیٹر ہے؟ 2 سیٹر دونوں مطلب دونوں ٹینڈمس، اس کو ٹینڈمس کہتے ہیں، 2 سیٹر ہوتا ہے۔ اور کتنی ہائٹس پہ آپ لے کے جاتے ہیں؟ اس کی سیلنگ تو نارملی بہت زیادہ ہوتی ہے، بٹ یہاں پہ اور دوسرا یہ بتائیں مجھے کہ چولستان میں آنے کا کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا اور کیوں آئے یہاں زبردست، پہ؟ بہت زبردست۔ اصل میں چونکہ ہمارے پاس پروفیشنل پائلٹس ہیں تو ٹی ڈی سی پی نے اسپیشلی ہمیں انوائٹ کیا اس ایونٹ کے لیے۔ آگے اس کا کیا فیچر دیکھ رہے ہیں اسپیشلی چولستان کے اندر، یا ملتان میں بھی کوئی کرنے کا پروگرام ہے اس قسم نہیں، کا؟ ہمارا پلان جو ہے وہ زیادہ تر میجر سٹیز میں ہے، چونکہ دیکھیں آڈینس کو دیکھا جاتا ہے جہاں پہ زیادہ لوگ شوقین ہوتے ہیں۔ جی دوستو، میں اس وقت آیا ہوں پیرا گلائڈنگ والوں کے پاس، جو یہاں پہ یہ اڑا رہے ہیں چھوٹے قسم کے جہاز۔ تو بہتر ہے کہ ہم انہی سے بات کرتے ہیں، فہد خان صاحب جو ان کو دیکھ رہے ہیں سارا، اور اس کے حوالے سے ذرا پوچھتے ہیں یہ آخر اس کا نام کیا ہے اور یہ کیا چیزیں ہیں۔ یہاں 2 قسم کے چھوٹے گلائڈرز ہیں، ایک تو وہ میرے خیال میں پروں والا ہے، دوسرا جو ہے نا اس والا ہے، پیراشوٹ والا ہے۔ تو یہ بہتر بتائیں گے اس کے حوالے سے، اس کی کتنی ٹکٹ ہے اور کتنی ہائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم فہد۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں فہد بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں چولستان میں، تھینک یو سو مچ۔ اور دوسرا ہمیں کچھ بتائیں کہ یہ ان کے اصل نام کیا ہے؟ پیرا گلائڈنگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ اس کو پیرا موٹرنگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پیرا گلائڈنگ جو ہوتی ہے وہ وداؤٹ پاورڈ انجن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چونکہ اس کے ساتھ ایئر کرافٹ انجن ہے تو یہ پاورڈ پیرا گلائڈنگ کہلاتی ہے۔ پاور پیرا گلائڈنگ، پاورڈ پیرا گلائڈنگ، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ جس کے ساتھ گلائڈر ہے، ایک وہ جس کے ساتھ پا رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دونوں کو پاورڈ، سیم نام؟ ہاں، اس کی صرف ونگز چینج ہے، اس کے ساتھ ونگز ہیں، پیراشوٹ ونگز ہوتا ہے تو وہ اس کو پیراشوٹ ونگ کہتے ہیں۔ اور یہ الٹرا لائٹ مائکرو لائٹ ایئر کرافٹ ہے، چھوٹا والا، یہ چھوٹا گلائڈر ایئر کرافٹ ہے کیونکہ ایئر کرافٹ انجن ہے اور فکس ونگ ہے۔ ہاں، اور یہ 2 سیٹر ہے؟ 2 سیٹر دونوں مطلب دونوں ٹینڈمس، اس کو ٹینڈمس کہتے ہیں، 2 سیٹر ہوتا ہے۔ اور کتنی ہائٹس پہ آپ لے کے جاتے ہیں؟ اس کی سیلنگ تو نارملی بہت زیادہ ہوتی ہے، بٹ یہاں پہ ریلی کی عوام کو اور یہاں پہ سیفٹی اسٹینڈرڈس کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں پہ تقریباً 200 میٹرز تک لے کے جاتے ہیں۔ 200 میٹر تک لے کے جاتے ہیں 200 میٹر۔ اور یہ کب سے کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہمیں ہو گیا، ہمارے کلب کو آلموسٹ مور دین 16 ایئرز ہو گئے۔ دی میموریز کلب ہمارے کلب کا نام ہے، اور ہم ایفیلیٹڈ ہے پاکستان ہینگ گلائڈنگ پیرا گلائڈنگ ایسوسیشن سے۔ ٹھیک ہے۔ پلس ہمارے جو کلب کے اونر ہیں عتیق صاحب، وہ ڈائریکٹر ہیں پی ایچ پی اے کے، اور سوئٹزرلینڈ سے ان کے پاس سرٹیفکیشنز ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز سے ہیں۔ اسکائی ڈائیونگ کے ہمارے پائلٹس ہیں، پاکستان میں فرسٹ ٹائم ٹرائک سے اسکائی ڈائیو ہم نے کی تھی جی، اور انشاءاللہ ہمارا پلان ہے، اس کے لیے بات چل رہی ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے، تاکہ جیسے دبئی میں اسکائی ڈائیونگ ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ڈراپ زون اپنا بنا لیں پاکستان میں اور ٹورزم کو پروموٹ کریں۔ گڈ، یہ تو اچھی آپ ایک انفارمیشن بتا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرے۔ انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ بتائیں مجھے کہ چولستان میں آنے کا کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا اور کیوں آئے یہاں زبردست، پہ؟ بہت زبردست۔ اصل میں چونکہ ہمارے پاس پروفیشنل پائلٹس ہیں تو ٹی ڈی سی پی نے اسپیشلی ہمیں انوائٹ کیا اس ایونٹ کے لیے۔ یہاں کے رینجرز نے، یہاں کے ٹی ڈی سی پی نے ہمیں اسپیشلی لاہور میں انوائٹ کیا تھا۔ پھر وہاں جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس چونکہ ٹیم کمپلیٹ ہے، ہمارے پاس اسکائی ڈائیونگ اور پیرا موٹرنگ ایکوپمنٹس کمپلیٹ ہے، تو انہوں نے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے اور آگے بھی کچھ پلانز ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایک اٹریکشن ہو جائے گی اس جیپ ریلی کے لیے، کیونکہ ڈیزرٹس میں صرف جیپس تو چلتی ہیں لیکن وہ اٹریکشن عوام کے لیے جتنی عوام آ رہی ہے، کیونکہ یہ ایک ایکسٹریم سپورٹس ہے، تو دونوں سپورٹس کے پارٹس ہیں، ایک ایکسٹریم سپورٹ ہے، ایک ڈرٹ سپورٹس ہے، تو دونوں اس چیز کو پروموٹ کریں گے۔ تو یہ اس کی ٹکٹ کیا ہے؟ ٹکٹ جو ہے نارملی وی چارج 12,000۔ ہماری 4 بیسز ہیں پاکستان میں، ایک اسکردو میں ہے، سرفرنگا میں، ایک کلر کہار میں ہے، ایک خانپور ڈیم میں ہے، اور چوتھی ایک بن رہی ہے۔ تو 12,000 چارج کرتے ہیں، بٹ ریلی کے لیے ہم 8,000 روپیز اس وقت ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ ریلی کے لیے آپ نے ایک خصوصی کیونکہ یہ ایک ایکسپیرینس ہے۔ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں سپورٹس کرتے ہیں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن ہوا میں ہر بندہ نہیں گیا۔ جہاز میں ہر بندہ شاید نہ 20% 10% لوگ جاتے ہوں، لیکن ہر بندہ ہوا میں وہ جو ایک جوانی کا ایک جوش ہوتا ہے نا، اگر وہ کسی نے ایکسپیرینس کرنا ہے تو یہ چیز لائف میں ایک دفعہ ضرور کرنی چاہیے۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ میں خود ایک موٹر بائک ٹریولر ہوں، گھومتا رہتا ہوں پورا پاکستان، ایون کہ انٹرسٹیڈ ٹرپ بھی میں نے کہیں کو 7-8 کنٹری کر کے ہیں۔ تو جو ہوا کا جو ہے وہ اپنا ایک مزہ ہے، بائک پہ ٹھیک ہے وہ اپنا ایک مزہ ہے، لیکن دل کبھی کبھی کہتا ہے کہ جناب اوپر بھی جا کے تھوڑا سا انجوائے کیا جائے، اسپیشلی زمین کو نیچے سے دیکھا جائے، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو
آپ آگے اس کا کیا فیچر دیکھ رہے ہیں اسپیشلی چولستان کے اندر, یا ملتان میں بھی کوئی کرنے کا پروگرام ہے اس قسم نہیں, کا؟ ہمارا پلان جو ہے وہ زیادہ تر میجر سٹیز میں ہے, چونکہ دیکھیں آڈینس کو دیکھا جاتا ہے جہاں پہ زیادہ لوگ شوقین ہوتے ہیں, چونکہ یہ جیپ ریلی کا ایونٹ ہے, یہاں پہ پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں سے لوگ آئے سب سے, اور سارے لوگ شوقین ہے ایڈونچر کے. تو چونکہ یہ ایک ایڈونچر ہے, یہ کمزور لوگوں کے اس کا وہ نہیں ہے, بس کی نہیں ہے. جس کو جوش چاہیے, جس کو جوانی چڑھی ہوئی ہو, اس کے لیے یہ ایکٹیویٹی ہے اور بہت زبردست ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایویشن میں سب سے سیفسٹ فلائٹ جو ہوتی ہے وہ پیراگلائڈنگ ہوتی ہے. پیراگلائڈنگ ہوتی ہے, اگر انجن بند بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے تو وہ گلائڈ کر کے نیچے آئے گا. اس میں ایسی کوئی وہ نہیں ہوتی. اسٹل لائک وہ تو جیسے روڈ پہ گاڑی چلتی ہے اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کے, بٹ اسٹل سیفسٹ فلائٹ پیراگلائڈنگ ہوتی ہے. تو یہ بڑی زبردست ایکٹیویٹی ہے, بڑا زبردست اسپورٹس ہے. جو بھی لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں, ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے پاکستان میں, تو اویئرنیس ہو تو ان کو پتہ چلے کہ ہمارے پاکستان میں بھی وہ چیزیں اویلیبل ہیں جو لوگ باہر کے ملکوں میں جا کے لاکھوں روپے دیتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر اسکائی ڈائیونگ ہم شروع کر لیتے ہیں پاکستان میں, اپنا ڈراپ زون ہو جائے, تو ہماری ٹورزم اور ہماری اٹریکشن پاکستان کی وہ ہو جائے گی. جتنے بھی فارنرز آ رہے ہیں, جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں, وہ ان چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں. اب تو پاکستانی فارنرز بھی ذرا آگے نکلے ہوئے ہیں. ابھی دیکھنا, اب ایک وقت تھا کہ اب گلگت ہم جایا کرتے تھے تو فارنر کو ذرا پریفر کیا جاتا تھا, لوکل کو بہت کم پریفر کیا. یہ ایک کڑوا سچ ہے, اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جو وہاں پہ فلو گیا پاکستان سے ٹورسٹ کا, اب یہ حالت ہے کہ فارنر سستا ہوٹل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور پاکستانی مہنگے ہوٹل میں ٹھہرا ہوتا ہے. اویلیبلٹی کی بات ہے, جب آپ کے پاس کمپٹیشن کمپیریزن نہیں ہوتا پھر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. ابھی میں نے لاسٹ ٹائم دبئی میں ہیلی کاپٹر رائڈ کی تھی, 13 منٹ کی وہ ہیلی کاپٹر رائڈ تھی, اور 3.25 لاکھ روپے میں نے دیے اس کے. ٹھیک ہے, اب چونکہ وہاں پہ بھی ایک دو چیزیں ہیں اور وہ مہنگی ہیں. اگر وہ چیز پاکستان میں ہوتی ہے, ہم چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں, ہم پیراگلائڈنگ, پاورڈ موٹر, اسکائی ڈائیونگ یہ سٹارٹ کریں, تو دھیرے دھیرے وہ اٹریکشن مل جائے گی پاکستان کو اور ٹورزم کو, جس میں اس طرح کے ایونٹس ہوں گے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی. اگر ہم وہ کرنے لگ جائیں تو بڑا زبردست ہو جائے گا. یہ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. اب دبئی کیوں اس کام میں آ گیا؟ حالانکہ وہاں پہ صرف ڈیزرٹ ہے, دیکھیں اس میں ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. اس کے علاوہ سفاری وہ کرواتے ہیں. اب ہمارے یہاں سفاری ایزی ہے, لیکن ہم ابھی تک اس پہ توجہ نہیں دے رہے. ہم صرف اس کو فوکس نہیں کر رہے. ہمارے پاس ڈیزرٹ بھی ہے, ہمارے پاس پہاڑ بھی ہے, ہمارے پاس نارتھ بھی ہے. اتنا خوبصورت نارتھ ہے. یہ جب خوبصورت میں نارتھ میں پیراگلائڈنگ کرتے ہیں, یقین مانے وہاں کے جو نظارے ہوتے ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کو کاپی کرتے ہیں. بٹ چونکہ سوئٹزرلینڈ ڈیولپڈ ہے اور ہمارا نارتھ اس طرح سے ڈیولپڈ نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ کرے وہ ڈیولپ ہو جائے تو اور زیادہ ایک بالکل ہمارا ملک نیچر سے ایک بھرا ہوا ملک ہے. بالکل, اگر ہم اس پہ تھوڑا سا توجہ دیں تو میں بہت کچھ ادھر ہو سکتا ہے. اچھا, مجھے تھوڑا اس کے انجن کے بارے میں بتائیں. اس میں اس انجن کون سی 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 لگا ہوتا ہے؟ یہ 400+ cc ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایئر کرافٹ انجن ہوتے ہیں روٹیکس کے. ٹھیک ہے, تو اس کی اپنی جیسے ایئر کرافٹ انجن کی پوری سیفٹی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں. 200 آورز اس کا ٹائم ہوتا ہے. 200 گھنٹے بعد یہ پورا اوور ہال ہوتا ہے. ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئر سرٹیفائڈ جو ہوتے ہیں وہ اس کو چیک کرتے ہیں, اور کمپلیٹ ایئر وردینس سول ایویشن اتھارٹی سے لے کے اس کے بعد یہ پھر ایئر بورن ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. اور میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگ, کیونکہ میرا تعلق ملتان سے, ویسے میجر سٹی میں بھی آپ جائیں, ہر جگہ پہ جائیں, ملتان میں بھی آپ انشاءاللہ وہاں پہ آئیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ آپ کو اس قسم کے ایڈونچر جو ٹورسٹ ہیں وہ زیادہ ملیں گے, اور امید ہے کہ آپ وہاں ایک مکمل اپنی ایک بیس بنائیں گے. انشاءاللہ. بہت تھینک یو شکریہ. سو مچ. اللہ حافظ. شکریہ. تھینک یو.